فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی بڑے شوق سے مطلب ایک میٹھے مربے یا جیم کا چمچ کھاتا ہے اور پھر اچانک بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر دراصل ایک کڑوی دوا چھپی ہوئی تھی، وہ دوا جس نے خاموشی سے اندر جا کر بیماری ٹھیک کر دی۔ ہاں بالکل، بچپن میں تو ماؤں کا یہ سب سے پسندیدہ اور کامیاب طریقہ ہوتا تھا بچوں کو دوا پلانے کا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ذرا سوچیں کہ اگر کوئی مصنف بالکل یہی حربہ استعمال کرے، میرا مطلب ہے دوا کے ساتھ نہیں بلکہ الجھا دینے والے ریاضی اور منطق کے اصولوں کے ساتھ۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دراصل ایک ایسی ہی دلچسپ اور منفرد کتاب کے صفحات الٹیں گے جس کا نام ہے اے ٹینگلڈ ٹیل۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست انتخاب ہے۔ ہاں، اور اسے مشہور زمانہ مصنف لوئس کیرل نے لکھا ہے۔ بھئی یہ وہی لوئس کیرل ہیں جنہوں نے وہ کیا نام ہے ایلس ان ونڈرلینڈ جیسی شاہکار کتاب لکھی تھی۔ بالکل، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لوئس کیرل صرف بچوں کی وہ خیالی کہانیوں کے خالق نہیں تھے، بلکہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے باقاعدہ استاد تھے۔ اچھا، یعنی وہ ایک میتھس پروفیسر تھے؟ جی ہاں، اور انہوں نے اس کتاب کے دیباچے میں باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کہانیوں کا اصل مقصد ہی ریاضی کے ان انتہائی پیچیدہ اور خشک سوالات کو تھوڑا ہضم ہونے کے قابل بنانا ہے۔ تو یہ ان کا مربع تھا۔ بالکل، وہی مربع۔ مصنف نے اس کتاب کے ابواب کو چیپٹرز کا وہ روایتی نام دینے کے بجائے گریں نوٹس کا نام دیا ہے۔ ہر گرہ میں ایک کہانی ہے اور اس کہانی میں بہت سارا مزاح ہے۔ صحیح۔ اور اس مزاح کے پیچھے ایک ایسا معمہ چھپا ہے جو پڑھنے والے کی تنقیدی سوچ کا زبردست قسم کا امتحان لیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم مل کر ان گروہوں کو کھولیں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک سیدھے سادے حساب کو کہانی کے پردے میں اتنا الجھا دیا جاتا ہے کہ دماغ چکرا جائے، اور اس سے ہم اپنی روزمرہ کی فیصلہ سازی کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ میں تو بہت پرجوش ہوں اس کے لیے۔ تو پھر پہلی ہی گرہ سے شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ایکسلسیا۔ اب اس کہانی میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ دو نائٹس سورما ایک پہاڑ کی مہم جوئی پر نکلتے ہیں۔ ایک ان میں بوڑھا نائٹ ہے جو بہت ہی بھاری قسم کا زرہ بکتر پہنے ہوئے ہے اور چلتے ہوئے درد سے کرا رہا ہے۔ ہاں، اور وہ بار بار روکنے کا بھی کہتا ہے۔ بالکل، جبکہ دوسرا ایک نوجوان اور پرتیلا نائٹ ہے۔ اب جو اعداد و شمار ہمیں دیے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ وہ دوپہر ٹھیک 3 بجے اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں۔ ہموار راستے پر ان کی رفتار 4 میل فی گھنٹہ ہے۔ پھر پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی ہے تو یہ رفتار کم ہو کر 3 میل فی گھنٹہ رہ جاتی ہے۔ ظاہر ہے چڑھائی پر رفتار کم ہوگی۔ تو پھر واپسی کی اترائی پر وہ 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور وہ رات 9 بجے واپس اپنے ہوٹل لوٹتے ہیں۔ اب اس میں جو سوال پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کل کتنا فاصلہ طے کیا اور وہ کس وقت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے؟ تو سچی بات بتائیں، جب آپ نے یہ سوال پہلی بار پڑھا تھا تو آپ کے ذہن نے اسے کیسے حل کرنے کی کوشش کی؟ سچ بتاؤں، میں تو بری طرح الجھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ پہلے ہمیں یہ تو معلوم کرنا پڑے گا کہ ہموار راستہ کتنا لمبا تھا اور وہ پہاڑی راستہ کتنا تھا۔ ہاں، عام طور پر سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے۔ کیا ہموار راستہ 2 میل تھا اور پہاڑ 10 میل کا، یا پہاڑ صرف 1 میل تھا اور باقی سارا ہموار راستہ تھا؟ کیونکہ جب تک یہ الگ الگ فاصلے نہیں معلوم ہوں گے تو کل وقت اور فاصلہ کیسے نکالیں گے ہم؟ مجھے تو صاف لگا کہ یہ معلومات نامکمل ہے۔ اور بالکل یہی تو وہ جال ہے جو مصنف نے بچھایا ہے۔ اصل میں ہمارا دماغ ہمیشہ ان چیزوں کو ڈھونڈتا ہے جو غائب ہوتی ہیں، اور جو سامنے موجود ہوتا ہے اسے بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ اچھا، تو سامنے کیا موجود تھا جو میں نے مس کر دیا؟ چلے اس معمے کو تھوڑا مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ آپ ابھی ہموار راستے کو بھول جائیں، پہلے صرف پہاڑ والے حصے پر غور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ پہاڑ پر 3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چڑھتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ 1 میل چڑھنے میں انہیں 20 منٹ لگتے ہیں، درست؟ ہاں، یہ تو سادہ سا حساب ہے۔ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں تو 3 میل کے حساب سے ہر میل کے 20 منٹ ہی بنے۔ بہترین۔ اب واپسی کی بات کرتے ہیں۔
واپسی پر وہ 6 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اترتے ہیں، یعنی اب انہیں وہی 1 میل اترنے میں صرف 10 منٹ لگ رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم پہاڑ کے 1 میل چڑھنے اور اسی 1 میل کو اترنے کا کل وقت جمع کر لیں تو 20 منٹ جانے کے اور 10 منٹ آنے کے، یعنی کل 30 منٹ میں وہ 30 منٹ میں 2 میل، 1 میل جانا اور 1 میل آنا۔ ارے رکیں، ذرا مجھے یہ ہضم کرنے دیں۔ جی آرام سے سوچیں۔ یعنی پہاڑ پر چڑھنے اور اترنے کی اوسط رفتار، ارے واہ، اگر وہ 30 منٹ میں 2 میل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 1 گھنٹے میں 4 میل۔ بالکل، کیا بات ہے! پہاڑی راستے پر ان کی اوسط رفتار 4 میل فی گھنٹہ ہی بنتی ہے، اور ہموار راستے پر ان کی رفتار کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی 4 میل فی گھنٹے بتائی گئی ہے۔ کمال ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ ہموار راستے پر چل رہے ہوں یا پہاڑ پر چڑھ اور اتر رہے ہوں، مجموعی طور پر انہیں ہر 2 میل یعنی جانے اور آنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہی لگ رہا ہے۔ یعنی راستے کی نوعیت سے تو مساوت پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ میں خامخواہ ہموار اور پہاڑی راستے کی لمبائیوں میں الجھا ہوا تھا۔ بالکل، اور چونکہ انہوں نے دوپہر 3 بجے سے رات 9 بجے تک مطلب کل 6 گھنٹے سفر کیا نا، تو 4 میل فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے انہوں نے مجموعی طور پر 24 میل کا فاصلہ طے کیا، 12 میل جانے کا اور 12 میل آنے کا۔ زبردست۔ اور چونکہ وہ کہیں راستے میں رکے نہیں تھے، اس لیے آدھا سفر یعنی 12 میل طے کرنے کے بعد وہ عین چوٹی پر ہوں گے، تو 6 گھنٹے کے سفر کا آدھا وقت 3 گھنٹے بنتا ہے، تو دوپہر 3 بجے میں 3 گھنٹے جمع کریں تو وہ ٹھیک شام 6 بجے چوٹی پر پہنچے ہوں گے۔ او بھائی، یہ تو واقعی کمال تھا۔ لوئس کیرل نے دراصل ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بعض اوقات جس چیز کو ہم سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے مجھے لگ رہا تھا کہ راستے کی لمبائی کا علم نہ ہونا مسئلہ ہے، در حقیقت مساوات میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ تو بالکل کسی اسکیپ روم کی طرح لگ رہا ہے مجھے، جہاں کمرے میں بہت سی چیزیں بکھری ہوتی ہیں، سراغ آپ کے بالکل سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم جسمانی مسافت کے اس دھوکے سے نکل کر سماجی اور رشتوں کے جال میں پھنس جائیں نا، تو صورتحال اور بھی مزیدار ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے ایلیجبل اپارٹمنٹس۔ اس میں ہمارے سامنے نئے کردار آتے ہیں۔ ایک تو بڑا عجیب سا استاد ہے جس کا نام بیلبس ہے، اور اس کے 2 شاگرد ہیں۔ یہ تینوں مل کر کرائے کے لیے کمرے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور بیلبس کی شرط، وہ شرط سنیں ذرا، وہ کہتا ہے کہ کمرے بالکل چوکور یعنی سکوائر ہونے چاہیے اور ان کے باہر گوبھیاں اگی ہونی چاہیے۔ گوبھیاں؟ کچھ بھی؟ یہ مزاحیہ تفصیلات تو واقعی دھیان پھٹکانے کے لیے ڈالی گئی ہیں۔ بالکل، اور پھر وہ ایک مکان مالکن سے ملتے ہیں جو اپنی گوبھیوں کی پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب و غریب تعریفیں شروع کر دیتی ہے، اور بیچ میں اپنی بلی کا ذکر بھی لے آتی ہے کہ وہ تب تک نہیں نوچتی جب تک کوئی اس کی مونچھیں نہ کھینچے۔ کیا بات ہے! لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ اصل معمہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ شاگرد آپس میں ایک ڈنر پارٹی کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ ڈنر پارٹی والا حصہ ہی اصل نوٹ ہے۔ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک غیر ملکی گورنر ایک بہت ہی چھوٹی ڈنر پارٹی دینا چاہتا ہے، اور وہ جن لوگوں کو بلانا چاہتا ہے ان کی فہرست ذرا سنیں۔ اپنے والد کا بہنوئی، اپنے بھائی کا سسر، اپنے سسر کا بھائی اور اپنے بہنوئی کا والد۔ کافی لمبی لسٹ لگ رہی ہے۔ جب میں نے یہ سنا نا، تو میں نے تو باقاعدہ کاغذ پینسل لے کر خاکہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ایک گورنر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک بھائی ہے، پھر ان کے سسر ہیں، پھر ایک بہنوئی۔ میں نے سوچا کم از کم 4 یا 5 لوگ تو لازمی بنتے ہیں۔ یہ پارٹی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے جتنا وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہی تو مصنف کی ذہانت کام دکھاتی ہے۔ وہ آپ کو الگ الگ لیبلز یعنی رشتوں کے نام دے کر یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ سارے الگ الگ انسان ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہے؟ نہیں نا، حقیقت میں خاندانوں کے درمیان ہونے والی شادیوں، جنہیں ہم انٹر میرجز کہتے ہیں، ان کے ذریعے یہ تمام رشتے ایک ہی شخص پر پورے اتر سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، ایک شخص؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ گورنر کا چچا وہ اس کے بھائی کا سسر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس خاندانی شجرے کی کوئی منطق سمجھائیں، میرا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ چلیں اسے شجرہ نسب کی بالکل سادہ منطق سے کھولتے ہیں۔ فرض کریں گورنر کے دادا کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے،
ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ ایک بیٹا گورنر کا باپ ہے، دوسرا بیٹا گورنر کا چچا ہو گیا، اور بیٹی گورنر کی پھوپھو ہو گئی۔ ہاں، یہاں تک تو بالکل صاف ہے۔ اب اگر گورنر کی شادی اس کے چچا کی بیٹی سے ہو جائے، مطلب کزن میرج ہو جائے، تو وہ چچا اب گورنر کا سسر بھی بن گیا۔ ارے ہاں، یہ تو سمجھ آ گیا۔ یعنی گورنر کا سسر اور اس کا چچا دراصل ایک ہی شخص ہے، لیکن باقی رشتے کیسے ملیں گے؟ ابھی دیکھیں نا، اب فرض کریں گورنر کا ایک بھائی ہے اور اس کی شادی بھی اسی چچا کی دوسری بیٹی سے ہو جائے، تو وہ شخص اب گورنر کے بھائی کا بھی سسر بن گیا۔ اوہ، صحیح۔ مزید یہ کہ گورنر کی ایک بہن بھی ہے جس کی شادی اس چچا کے بیٹے سے ہو جائے، تو اب وہ شخص گورنر کے بہنوئی کا والد بھی بن گیا۔ اچھا، تو یہ سارے رشتے اس ایک ہی چاچا کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل۔ اور اگر ہم تھوڑا اور پیچھے جائیں، یعنی گورنر کے دادا کی دوسری شادی کسی ایسی عورت سے ہوئی ہو جس کا یہ شخص یعنی وہ چچا بھائی ہو، تو یہ رشتوں کا ایک ایسا لوپ بنتا ہے جس میں یہ چاروں الگ الگ نظر آنے والے رشتے دراصل ایک ہی انسان کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! اور وہ انسان گورنر کا چچا ہے۔ یعنی اس نام نہاد چھوٹی ڈنر پارٹی میں مہمان صرف اور صرف ایک ہی ہوگا۔ اف، خدایا، یہ تو واقعی دماغ کا دہی بنانے والی بات ہے۔ یعنی ہم ان لیبلز کے جال میں اتنا بری طرح پھنس جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا ہی بھول جاتے ہیں کہ ڈیٹا اوور لیپ بھی تو کر سکتا ہے۔ بالکل، ہم بس لکیر کے فقیر بن کر سوچتے ہیں۔ اور رشتوں کی سلجھن سے دماغ ابھی نکلا ہی ہوتا ہے کہ مصنف ہمیں لنڈن کی ٹرینوں کے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اگلی گرہ ہے جسے میڈ متھیسس کہا گیا ہے۔ ہاں، یہ میری پسندیدہ کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں ایک کردار کلارا ہے اور اس کی ایک عجیب سی خالہ ہے جسے لوگ میڈ متھیسس کہتے ہیں۔ اور یہ خالہ لمبی ٹرینوں سے سخت نفرت کرتی ہے۔ یہ دونوں لندن کے ایک ایسے ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہیں جہاں ٹرینیں ایک بہت بڑے دائرے میں چلتی ہیں۔ یہ دراصل فزکس اور ریاضی کا ایک بہت ہی کلاسک مسئلہ ہے۔ معلومات کچھ یوں ہیں اس میں کہ مغرب کی طرف جانے والی ٹرینیں اپنا پورا چکر 2 گھنٹے میں مکمل کرتی ہیں، جبکہ مشرق کی طرف جانے والی ٹرینیں 3 گھنٹے لیتی ہیں۔ یعنی مغرب والی ٹرینیں ذرا تیز ہیں۔ ہاں، اور دونوں طرف سے ٹرینیں ہر 15 منٹ بعد چلتی ہیں۔ اب خالہ اور بھتیجی شرط لگاتی ہیں کہ وہ مخالف سمتوں میں سفر کریں گی، اور جو راستے میں زیادہ ٹرینوں سے ملے گی، مطلب مخالف سمت سے آنے والی ٹرینیں کراس کرے گی، وہ جیت جائے گی۔ یہاں پھر میں اپنی وہ روایتی منطق لے کر آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر ٹرین ہر 15 منٹ بعد چل رہی ہے اسٹیشن سے، تو میں چاہے جس بھی سمت میں جاؤں، مجھے تو راستے میں ہر 15 منٹ بعد ہی ایک ٹرین ملنی چاہیے نا۔ مطلب اگر خالہ مغرب جا رہی ہے اور کلارا مشرق جا رہی ہے، تو کیا دونوں برابر ٹرینوں سے نہیں ملیں گی؟ ان کی رفتار سے راستے میں ملنے والی ٹرینوں کی گنتی کا کیا تعلق ہے؟ اور یہی وہ غلطی ہے جو ہم سب کرتے ہیں۔ ہم فزکس کے بنیادی اصول جسے موونگ فریمز آف ریفرنس یعنی موونگ فریمز آف ریفرنس کہتے ہیں، اسے مکمل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ صرف ٹرینوں کے چلنے کے وقت کا نہیں ہے نا، بلکہ یہ نسبتی رفتار یعنی ریلیٹو سپیڈ کا مسئلہ ہے۔ جب آپ ایک سمت میں جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہے، تو آپ دونوں کی رفتار آپس میں جمع ہو جاتی ہے۔ اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں، مطلب روزمرہ کی مثال سے۔ فرض کریں آپ مغرب کی طرف جانے والی ٹرین میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی ٹرین کا چکر 120 منٹ کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مخالف سمت یعنی مشرق سے آنے والی ٹرین کا چکر 180 منٹ کا ہے۔ اب چونکہ آپ تیز جا رہے ہیں نا، آپ مخالف سمت سے آنے والی ٹرینوں کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ 15 منٹ کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ آپ کی تیز رفتار کی وجہ سے جلدی کٹ جائے گا۔ اچھا، یعنی مجھے 15 منٹ انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں۔ حقیقت میں جو مغرب کی طرف سفر کر رہا ہے وہ ہر 12 منٹ بعد ایک ٹرین سے ملے گا، جبکہ جو مشرق کی طرف جا رہا ہے، چونکہ اس کی رفتار کم ہے، وہ ہر 18 منٹ بعد ایک ٹرین سے ملے گا۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جب ہم ہائی وے پر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بالکل وہی مثال ہے۔ مطلب اگر ہماری اپنی گاڑی تیز جا رہی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ مخالف سمت سے بہت زیادہ گاڑیاں آ رہی ہیں، سائیں سائیں کر کے گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم خود آہستہ ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے ٹریفک کم ہو گئی ہے۔ 100% درست۔ یعنی ہماری اپنی حرکت ہماری حقیقت کو دیکھنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ کیا کمال کا طریقہ ہے مشاہدے کی فزکس سکھانے کا،
اور وہ بھی ایک مزاحیہ شرط کے بہانے۔ اور یہیں سے کرل ہمیں ہماری اس حقیقت پسندانہ دنیا سے نکال کر مکمل بیوروکریسی اور تخیل کی دنیا میں لے جاتے ہیں، جہاں صورتحال اور بھی بے تکی اور مزاحیہ ہو جاتی ہے، جیسے وہ کہانی ہے دی ڈیڈ ریکننگ۔ جی ہاں، وہ سمندری جہاز والا واقعہ جہاں کچھ مسافر اور ماہی گیر موجود ہوتے ہیں۔ ان کے پاس 5 بوریاں ہیں جن میں سکے بھرے ہوئے، وہ ان کا وزن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملا وزن کرنے والے باٹ ہی کہیں غائب کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ پھر ہتھوڑے اور لوہے کی سلاخیں وغیرہ استعمال کر کے وزن کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن سب سے بڑی الجھن تو تب پیدا ہوتی ہے جب کیپٹن آ کر بتاتا ہے کہ